اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا جوڑ بنایا، مرد اور عورت دونوں کو. جب بہشت سے نکالا تو یہ زمین پر آئے تھے. میں نے آپ کو یہ باتیں پہلے سنائی ہوئی ہیں، آیا ذکر پھر سنا رہا ہوں. حضرت حوا کو عدن، جدہ کے قریب، جدہ کہتے ہی دادی کو ہے، ان کے نام سے ہی اس کا شہر کا نام جدہ ہے جو سعودی عرب میں، وہیں ان کی قبر ہے. حضرت آدم کو سراندیپ کے پہاڑ سیلون پر اتارا. یہ دونوں زمین میں چلے. 300 سال بتایا جاتا ہے، 300 سال تک روئے. ان کے آنسو زمین پر گرے، ان کے آنسو. مواہب لدنیہ کتاب کا نام ہے. اس کے علاوہ تفسیر روح البیان میں بھی ہے. یہ جتنے گرم مسالے ہیں جن سے آپ کھانے پکا کر ذائقے حاصل کرتے ہو، یہ جائفل ہے، یہ جاوتری ہے، یہ زیرہ ہے، یہ لونگ ہے، یہ فلاں ذائقے بنتے ہیں نا، یہ سب حضرت حوا کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے. اور جتنے پھول ہیں یہ سب حضرت آدم کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے. جن کے آنسوؤں میں اتنی برکت ہے، ان کے وجود میں کتنی برکت ہو، اندازہ کر لیں. کیا کیا زمین کے اندر سے نکل رہا ہے. سونا، چاندی، ہیرے، نگینے. آج کل آپ تو یہ ماربل نکلا ہوا ہے اتنا سارا، کہاں سے نکل رہا؟ زمین سے. کون بنا رہا؟ کتنے رنگ ہیں، کتنے ڈیزائن ہیں، کیا کچھ ہے. پہچانو اللہ کو، یہ اس نے بنایا ہے سب کچھ. میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان ہو، حیوان ہو، پھل ہوں، درخت ہوں، جوڑے بنائے ہیں اللہ نے. اونچی زوجن کریم کا لفظ آیا، اللہ نے بنائے ہیں. کیسے بنائے ہیں وہی جانتا، لیکن ہمیں دکھا دیا، بتا دیا کہ دیکھ لو اللہ کی قدرت کو پہچانو. پھر اللہ فرماتا ہے آسمان سے پانی اتارا. سمون ماتا ہے، اونچائی بلندی کو کہتے ہیں. آسمان سے کیا اتارا؟ اونچی. سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے، بادلوں میں جمع ہوتی ہے، وہاں سے پھر برستی ہے. یہ نظام کس نے بنایا؟ روئے زمین پر پانی کتنا ہے، خشکی کتنی ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں. خشکی کم ہے، پانی زیادہ. آسمان سے پانی اتارا. یہ پانی اتارنے والا کون ہے؟ اونچی کہیے گا. شاید آپ کو یہ بات میری یاد ہو، سال میں، پورے سال میں کوئی ایک منٹ ایسا نہیں جب بارش نہ ہو رہی ہو. ہر وقت بارش ہوتی ہے، پورا سال. کبھی کہیں، کبھی، لیکن پورا سال ہوتی. قحط آتا ہے، ڈراؤٹ بعض علاقوں میں، لیکن بارش کا برسنے کا سلسلہ رکتا کہیں ہو رہی ہو، کون سی کھیتی میں، کون سی بستی میں. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں مثلا کراچی شہر میں فلانے علاقے میں بارش ہوئی، دوسرے علاقے میں پتہ ہی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ کہیں بادل برس رہا ہے اور کہیں بالکل نہیں ہو رہا. ساون بھادوں میں تو دھوپ کے ساتھ بھی بارش ہو جاتی ہے. یہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا.
اب یہاں پھر ایک بات آئے گی، آج کل کلاؤڈ سیڈنگ ہوتی ہے. کلاؤڈ سیڈنگ انگریزی کے لفظ ہیں. کلاؤڈ کہتے ہیں بادلوں کو. آپ کے ہاں ایسے گیس ایسی چیزیں بنائی گئیں، بادلوں میں چھیڑتے ہیں، بادلوں کو وہ چیرتی ہیں اور بادل برسنے لگ جاتے ہیں، جس کو مصنوعی بارش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کے تجربے کیے گئے، دبئی میں ہوا، سعودی عرب میں ہوا، اور ایسا ہوا کہ پھر تباہی پھر گئی. ایسی بارش ہوئی کہ تباہی پھر گئی، کیونکہ آپ نے نیچر میں دخل دیا، فطرت میں دخل دیا، نتیجہ پھر آپ کو اس کا بھگتنا پڑا. یہ یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اللہ برساتا ہے تو دیکھیں پھر انہوں نے کیسے کر لیا. اس کا جواب میں نے آپ کو یہ دینا ہے، اللہ نہ چاہے تو یہ کبھی کامیاب ہو سکتے. انہوں نے خود سے بارش نہیں بنائی، بلکہ انہی بادلوں سے جس میں اللہ نے پانی بھرا انہی سے برسایا ہے نا، انہی کو چھیڑا ہے. یہ خود سے برسا سکتے نہیں ہیں. مصنوعی بارش کی، مگر کیسے کہ بادلوں میں پانی ہے، بادلوں کو چیرا، بادلوں کو پھاڑا، ان کے اندر گیس چھوڑی تو وہ برس پڑے، مگر یہ خود برسا سکے. کوئی ان کے پاس پانی ہے جو اوپر لے جا کے یہ برسا لے؟ ایسا نظام ہے نہیں. تو اللہ برساتا ہے، انہوں نے دخل دیا، نتیجے میں جیسا ہوا. اب جہاں جہاں بھی نیچر میں، فطرت میں یہ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس کے نتائج اچھے نہیں. انہوں نے میزائل کہتے ہیں، آپ میزائل کہتے ہیں، زمین میں پھینکے، بارود پھینکا. زلزلے بڑے ہیں یا نہیں بڑے؟ انہوں نے جو کچھ کیا زمین میں، جتنے یہ بم اور یہ سب کچھ پھینکتے ہیں، انہی کی وجہ سے وہ اثرات آتے ہیں. بہرحال یہ بات ضمنی آئی تھی، میں نے کر دی ہے. آسمان، زمین، پہاڑ، حیوان، نباتات کی تخلیق کا بیان کہ کس نے بنائے ہیں. آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، پہاڑ اللہ نے بنائے، حیوان جانور اللہ نے بنائے، نباتات یہ جو زمین سے اگ رہا ہے سب کچھ کس نے بنایا؟ اللہ نے. پانی کس نے اتارا؟ اللہ نے. تو اللہ تعالی کو پہچانو. نہیں سمجھ آئی؟ ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے، مجھے وہ دکھاؤ جو اس کے سوا اوروں نے بنایا. یہ سب کچھ کس کا بنایا ہوا ہے؟ فارونی. تو مجھے وہ دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا ہے. تم نے ان بتوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. یہ لکڑی، لوہے، چاندی، سونے، پتھر کے بت بنائے ہوئے، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ سارے مل جائیں تو یہ مل کر ایک مکھی بنا سکتے؟ بنانا تو دور کی بات ہے، ان پہ مکھی بیٹھ جائے اڑا سکتے؟ تو کائنات کس نے بنائی ہے؟ تو ان بتوں کو کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کیا بنایا؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ اگر یہ عبادت کے مستحق ہے، ان کی پوجا کرتے ہو، تو دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. یہ تو خود بھی نہیں، یعنی خود بھی یہ اللہ کے بنائے ہوئے، خود یہ خود سے بنے نہیں ہے. پتھر خود سے بن گئے؟ پوچھ رہا ہوں کس نے بنایا؟ ہاں، انسان نے ان پتھروں کو مورتی کی شکل دے دی اور ان کو پوجنے لگ گیا. کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس کو تو مورتی بھی تم نے بنایا. وہ نقلی آنکھیں، بال، جو بھی چہرہ بنایا، ہاتھ پاؤں بنایا، وہ تو تم نے بنائے. یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ بت تو یہ بھی نہیں کر سکتے. پھر ان کو پوچھتے کیوں؟ کیا ہے یہ تمہارا حال؟